من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا بلد آمن صدق اللہ العظیم وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھیے وعلى آل سيدنا ومولانا محمد المبارك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واحد القدریم سادات کرام اور حضرات نعت خوانان ذی وقار ارباب علم و دانش معزز و محترم حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انٹرنیشنل قرأت ریسرچ اسمبلی اقرا کے زیر اہتمام آج یہ فکری اور علمی نشست وطن سے محبت اور ریاست ذمہ داری و عنوان سے معلوم ہے۔ مجھ سے قبل آپ نے اور حضرات کی قرأت سے نور قرآن سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کیا اور پھر ذکر صاحب قرآن حوصلہ انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر سے آپ نے اپنے قلوب و اذہان کو منور بھی کیا، معطر بھی کیا اور بعد میں نے سنا لوگوں کو شاعر و سادات کرام کا بھی ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان سب محبتوں کو قبول فرمائے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں قاری پاکستان قاری محمد ذیشان حیدر صاحب عزیزہ وجہ اور آپ سب کی بڑے ادارے مقام یہ نہیں کر سکتے اس طرح فکری عنوانات پر جو قرآن ریسرچ اسمبلی کے حصے میں یہ اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی ہے کہ جب بھی کوئی موقع بنتا ہے جہاں یہ دینی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں، روحانی کرتے ہیں، پیغام قرآن کے حوالے سے جہاں پر سیمینار یا لیکچر وغیرہ ہوتے ہیں وہاں اس کے ساتھ یہ اس سے آزاد کی صورت کے مسائل قوم پاکستان کے حوالے سے، عالم اسلام کے حوالے سے یا انسانیت کے حوالے سے اپنی وسعت کے مطابق یہ جو ایسا اقدام اٹھاتی ہے بظاہر وہ بڑے چھوٹے سے نظر آتے ہیں لیکن معنویت اتنی بڑی جو عوام ہم سے شناسا ہے ان کو پتہ ہے کہ خطابت کا میرا انداز اور ہوتا ہے کیونکہ آپ ایک خطیبانہ رنگ میں نہیں دینا چاہتے ذکر رسول کی محفل و شان صحابہ اہل بیت پاک ہو یا اولیاء ہو میرا اور انداز ہوتا ہے کیونکہ موقع جو ہے بڑا سنجیدہ ہے اور اس وقت اس سے قبل علامہ قاری ظہیر عباس قادری صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ اشارہ کیا تو میں بلا کا مختصر میری گفتگو ہوگی لیکن یقیناً آپ محضور ہوں گے اور اللہ جانتا ہے قاری صاحب آپ کے سامنے یہ کاپی پین لیا ہے اور جو تعویذ محبت پر بزرگ کا ہوا ہے وہ میں نے لکھا ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہوں خدمت یہ ہے کہ عنوان ہے وطن سے محبت اور ریاست ذمہ داری۔ حضرت انسان کے علاوہ آپ چرند دیکھیں، پرند دیکھیں، درندے دیکھیں جو ان کی مسکن ہے یا جو ان کے گھونسلے ہیں ہر ایک کو اپنا گھر پیارا لگتا ہے اور حدیث کی طرف وہ اشارہ کیا گیا تو فی الحال میں حدیث سے مجھے پڑھا جاتا ہے کہ الحب وطن من الایمان لیکن وہ حدیث پاک نہیں ہے جیسے علامہ صاحب نے کہا لیکن حدیث تو نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایمان کی علامت ہے ایمان والا ہی اس کی وجہ کہ محبت کا تحفہ زمینی نہیں ہے، محبت کا تحفہ یہ زمینی نہیں ہے، یہ زمین سے محبت نہیں ہے،
محبت کا تحفہ عرش الہی سے اللہ نے نازل کیا ہے. ماحول بنا دے سبحان اللہ ماشاء اللہ. جذبات کی طرف میں نہیں جانا، میں آپ کو یہ باتیں سمجھانا چاہتا ہوں، لیکن آپ اللہ کا ذکر کریں، قرآن کا ذکر ہو تو سبحان اللہ آپ کہتے ہیں، حدیث کا ذکر ہو سبحان اللہ کہتے ہیں، رسول کا ذکر ہو تو سبحان اللہ کہتے ہیں، پاکستان کا ذکر ہو تو اپنے ملک کے نام پر بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. یہ شکر کی علامت ہے، شکر کی علامت ہے کہ 57 اسلامی ممالک میں 57 اسلامی ممالک میں قبلہ شاہی وطن عزیز پاکستان ریاست مدینہ کے بعد دوسری نظریاتی ریاست ہے. 57 جو اسلامی ریاست ہے، پہلی ریاست ہے مدینہ جس کی بنیاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی. اس کے بعد اگر نظریے کی بنیاد پر کوئی ریاست وجود میں آئی ہے تو وہ وطن عزیز پاکستان، وہ وطن عزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دو قومی نظریہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا آپ جو میرے بزرگوں نے دو قومی نظریہ پیش کیا؟ خواجہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو بعد میں کانگریس پارٹی نے سنی گاڑی کیا. دو قومی نظریے کی بنیاد جو رکھی ہے اکبر کے دین الہی کے مقابلے میں وہ مجدد الفسانی میں امام شیخ احمد صفوی رحمۃ اللہ علیہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اکبر کا دین الہی میں اشارے کر رہے ہیں، تفسیر تفسیر کا موقع نہیں ہے کیونکہ اغیار بھی دیکھ رہے ہیں اور اپنے بھی دیکھ رہے ہیں، سب کو یہ پیغام ہے. تو دو قومی نظریے کی بنیاد جو اس کا حیا جو ہے، اسی لیے مجدد الفسانی کہا جاتا ہے کہ اکبر کے دین الہی سے انہوں نے ٹکرا اور جہانگیر کو پھر آنا پڑا ان کے قدم پہ. اس کے بعد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جماعت رضائے مصطفیٰ ہند بنائی. وہ دو قومی اس وقت کسی کو ہوش نہیں تھا جب بریلوی کا تاجدار کہہ رہا تھا کہ آج انگریز کی حکومت ہے، کل وہاں سے یہاں سے چلا جائے گا، ہندو جو ہے وہ اکثریت میں ہوگی، ہم اقلیت میں ہوگی، تو مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ نظریاتی ریاست کی ضرورت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد جب موقع آیا نے بھی کسی حد تک کام کیا، لیکن اس کے بعد جب موقع آیا تو آل انڈیا مسلم لیگ یہ نظریہ لے کے اٹھی. اور یہ نئی بات نہیں ہے، نوجوانوں کو یہ لیکچر ہمیں دینا چاہیے. دو قومی نظریہ کی بنیاد بھی ہمیں قرآن سے ملی ہے. سورہ کافرون کی آخری آیت ہے لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دو قومی کی بنیاد. اور آج بھی بڑے بڑے سیکولر اس پاک سرزمین میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن پر ماضی قریب میں بھی اور اب بھی جو روشن خیال بہت زیادہ ہیں، ان کو یہ بخار چڑھا ہوئے فلائی ریاست ایک سیکولر ریاست چاہتے تھے. میں نے کہا اگر سیکولر ہی چاہتے تو پھر ہندوستان سے علیحدہ ہونے کی کیا نہیں. اگر بات سمجھ آ رہی ہے اگر سیکولر ہی چاہیے تو کل تک کیا تھا مودی صاحب کہنے تھے کہ یہ سیکولر ریاست ہے. تو عرض خدمت ہے یہ نظریاتی سے ریاست بنی ہے. کس کی؟ اسلامی نظریاتی یہ نظریے کی بنیاد پر جو 57 اسلامی ممالک ہیں یا مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یا پاکستان بنا ہے. اب آگے چلیے، اس کا یہ جو پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں نا اس کا جیسا ایک مثال پاکستان مدینہ طیبہ کیوں کہتے ہیں؟ مدینہ پاک، مدینہ طیبہ. تو عرفاء نے لکھا ہے کہ یہ پاکستان کی ریاست مدینہ سے اخذ کی گئی، اس کا فیض ہے، اس لیے ثانیہ مدینہ کہا جاتا ہے کہ اس کو پاکستان پاک رہنے کی جگہ، پاک رہنے کی جگہ. اب میں آ رہا ہوں اس طرف، یہ میں نے بنیاد رکھی. اب آگے دیکھا کہ وطن سے محبت انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھی، انسان کی جبلت میں اللہ نے رکھی ہے، فطرت میں رکھی ہے. اور جو فطرت میں چیز ہے وہ اللہ نے، پھر میں نے پہلے جو ابتدا کی تھی کہ محبت کی ابتدا یہاں سے نہیں ہوئی، محبت کی ابتدا ادھر سے ہوئی. اور محبت سنت الہی ہے، محبت سنت الہی ہے کیونکہ ہم عاشق لوگ ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، پاکستان اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان پاکستان. تو یہ ہماری اس بات کی کتابت نہیں ہے، تاریخی حقائق ہے جس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا. ایمان والوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی سب سے
سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور دیگر ہمارے علماء ملت اسلامیہ نے فضائل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور محبت رسول کے چیپٹر میں اور ولادت رسول کے چیپٹر میں اور نورانیت مصطفیٰ کے چیپٹر میں اس حدیث کو نقل کیا اور انہوں نے لکھا اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، یہ حدیث قدسی کے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت، مجھے محبت، اللہ فرماتا ہے مجھے محبت ہو گئی، اللہ محبت سے پاک ہے، جسمانیات سے پاک ہے، دل سے پاک ہے، وہ اپنی شان کے مطابق کیونکہ ہمارے پاس رسول کا رسیدہ تھوڑا ہے، فاحببت، مجھے محبت ہو گئی تو کیا ہوا؟ تمام محدثین اور شاہ اور صفا اور اولیاء نے لکھا کہ خالق نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا، سب نور کو ملا کے محمد بنا دیا، سمجھ نہیں آ رہی ہے، سب نور کو ملا کے محمد بنا دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم۔ تو آپ یہ کرنا چاہتے ہیں یہ محبت جس طرح نماز عرشی تحفہ نہ کہلا، اسی طرح محبت بھی عرشی تحفہ ہے، یہ اللہ نے نازل کی ہے، اور جب اللہ نے یہ محبت حضرت انسان کے قلب پہ وارد کی ہے، اب دیکھیں کہ وطن سے محبت یہ فطری جذبہ ہے، اور فطرت اللہ فطر الناس علیہا، اس کا ذرا ترجمہ جا کے دیکھنا، میں وہی کہتی میں نے صرف اشارہ کر دیا ہے، کچھ اور محققین کے لیے بھی یہ لفظ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے محبت کی، محبوب کے غلام اصحاب سے محبت کی، اہل بیت سے محبت کی، اور جہاں جہاں محبوب ہے یہ محبت کا ہی مزاج ہے نا۔ اس سے پہلے میں کہ آتا ہوں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شہر کے لیے دعا کی جو ابتدا میں نے پڑھی، رب جعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس کو امن والا شہر بنا دے، اس کو امن والا شہر بنا دے۔ میں نے آپ کے تصورات سوچا، جناب خلیل کہتے ہیں یا اللہ گھر تیرا ہے، اس کو امن والا بنا دے، اور یقیناً خلیل کی دعا قبول ہوئی، یا اللہ وجہ ابراہیم دعا کیوں کر تاکہ کل امن عالم کے لیے رحمت کرنے والے محبوب کو میں نے اسی شہر میں بھیجنا ہے، میں نے اسی شہر میں بھیجنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تو یہ دعا قرآن میں موجود ہے، یہ دلیل ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو مکہ کی حرمت سے بھی محبت تھی اور مکہ کی دھرتی سے بھی محبت تھی، اس لیے امن کی دعا مانگ رہے ہیں، اور اللہ نے رسول امن کو بھیجنا تھا، اس لیے قرآن میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے میرے محبوب نے شہر کی قسم اس لیے نہیں کھاتا کہ اس میں مکہ ہے، اس لیے نہیں کھاتا کہ اس میں بیت اللہ ہے، اس لیے نہیں کھاتا کہ اس میں صفا و مروہ ہے، اس لیے نہیں کھاتا کہ اس میں مقام ابراہیم ہے، کہ اللہ کس لیے کہتا ہے وانت حل بہذا البلد، اس لیے کھاتا ہوں کہ میرے محبوب تو اس شہر میں رہتا ہے، تو اس شہر میں رہتا ہے، تو محبوب کا مسکن محبوب ہو گیا، محبوب ابراہیم علیہ السلام کا مسکن محبوب ہو گیا، تو پتہ یہ چلا اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے وطن کے لیے دعا مانگے اور شہر کی حرمت کے امن کے لیے، اور اس شہر کی امن کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، حرمت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ ابراہیم کو مکہ شہر سے محبت تھی، حضور نے مکے میں حضور کی ولادت ہوئی، اتر کر ہرا سے نبی کو آیا اور ساتھ لایا وہ بجلی کا لاکھوں کے ہادی، عرب کی زمین جس سے ساری ہلا دی، اس رحمت عالم نے وہاں آپ کو دھورے خوشی ہوا تو مکے سے محبت، اور پھر وہاں پر پڑھے لکھے لوگوں کو اور نوجوانوں کو یہ درس دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ حقیقت کیا ہے وطن سے محبت کی۔ ورقہ بن نوفل نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ کے سر پر اللہ نے نبوت کا تاج رکھا ہے، لیکن آپ کی قوم آپ کی تہذیب کرے، آپ کی تہذیب کرے گی، آپ کے لیے بڑے بڑے راستے کھڑے کریں گے، مشکلات کھڑی کریں گے، یہاں تک کہ آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کیا مجھے نکال دیں گے مکے سے؟ حضور علیہ السلام یہ کہنا کیا مجھے نکال دیں گے، یہ مکے سے محبت کی علامت ہے۔ سب شریف میں آ رہی ہے، یہ مکہ شریف سے حضور کی محبت کی علامت ہے، اور پڑھے لکھے نوجوان جانتے ہیں حضور نے بیت اللہ اور مکہ کو مخاطب ہو کے کہا اے مکہ میرا جی تو نہیں کرتا کہ یہ محبت کی علامت ہے، اور یہ سرزمین پاکستان یہ اولیاء کا فیضان ہے، رمضان کا فیضان ہے، رب رحمان کا انعام ہے کہ ہمیں یہ وطن عزیز پاکستان ملا۔ اور پھر نبی کریم جب مکہ شریف میں جا کے آپ کی سواری داخل ہوتی تو حضور اپنی سواری تیز کر دیا،
تیز کر یہ حدیث میں موجود ہے کہ یہ مدینہ شریف وطن ہے، اس سے محبت کی علامت ہے۔ تو انسان کے فطری جو فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ محبت رکھی ہے، حضرت انسان کی فطرت میں اللہ نے محبت رکھی ہے۔ اور سرزمین پاکستان اور خطہ پاکستان ماہ رمضان المبارک میں قرآن بھی نازل ہوا، قرآن بھی نازل ہوا، 27ویں رات اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور 27 کی رات کو پاکستان بھی مارد مجلد میں بات سمجھ آئے، 27ویں کو پاکستان بھی مارد مجلد میں آئے۔ کوئی بے شک کیا کرے کوئی تباہ مائی ہوئی ہے، 75 سال ہو گیا پاکستان اندرونی نہیں کاری صاحب، بیرونی بھی بڑی بڑے تباہ مائے۔ یاد رکھنا جو قرآن نازل کیا نا اللہ نے اپنے محبوب اللہ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، وہ ایک سورت لے آؤ، اسی طرح ایک ہی بات لے آؤ تو اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا۔ اس میں بڑے بڑے تباہ مائی ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اہل عرب کو اپنے بڑا ناز تھا نا اپنی خاندانی پر، اس لیے ہمیں اجمی کہتے ہیں کہ یہ گونگے اور ہم بولتے ہیں۔ اللہ نے کہا جس طرح میرا محبوب باتیں کرتے کوئی ایک بات لے کر آؤ، کوئی ایک صورت لے کر آؤ، کیا لا سکتا؟ 1400 سال ہو گئے ہیں، آج تک قرآن کی مقابلے میں کوئی کلام لے کے آ سکے اللہ نے اپنے محبوب پہ نازل کیا ہو، بولو تو لا سکی۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے اٹھایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جو 27ویں رات کو آیا نا قرآن، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خدا نے اٹھایا، اور جو 27ویں رات کو پاکستان ملا نا اس کا ذمہ بھی حفاظت کا ذمہ یا خدا نے اٹھایا یا مصطفیٰ نے اٹھایا۔ سعادت مند ہوگا وہ بندہ جو اس دھرتی کی عظمت کی خدمت کی ہے۔ یہ کسی وہ جو فرما رہے تھے بابا برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا پاکستان ایک نور ہے اور نور کو زوال نہیں، پاکستان نور ہے، نور کو زوال نہیں۔ یہ جتنی باتیں میں نے تبلیغ میں رکھی ہیں نا، یہ اس میں وطن کی محبت بھی ہے اور وطن کی عظمت بھی ہے۔ ہم بے قدرے ہیں، 75 سال سے بڑے بڑے اندرونی اور بیرونی طاقتوں نے تب آزمائی کی، جس طرح قرآن کی مثل نہیں ڈالتی، قرآن کی حفاظت کی اٹھائی جاتی ہے۔ اسی طرح پاکستان پر بڑے بڑے تالے آزمائے، کبھی سیاسی کے روپ میں آئے، کبھی مذہب کے روپ میں آئے، کبھی ہتھیار کی طاقت کے روپ میں آئے، لیکن کوئی تو ہے نا جو اس کو بچا کے بات سمجھ آئی۔ کوئی طاقت تو ایک ایسی ہے نا یار، دیکھو ہم نے سوچا اس بات کہ وہ ملک جو سوئی نہیں بنا سکتا اس کو ایٹم بم بنا نہ بولے بالکل نہ بول۔ میں جذباتی تقریر نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں اگر ریاستی ادارے ہیں تو ان کی باتیں گزارش ہے کہ جتنا پاکستان آپ کا اتنا ہر پاکستانی کا ہے، اگر سیاستدان ہے جتنا پاکستان ہمارا ہے اتنا تمہارا بھی ہے۔ پاکستان میں مذہبی چپکل ہے، سیاسی چپکل ہے، ریاستی چپکل ہے، اس لیے تو اللہ نے ہمیں پاکستان دیا۔ اللہ نے پاکستان ہمیں اس لیے کہ یہاں پر مذہب کے نام پہ گردنیں کاٹتے ہیں، ریاستی چپکل کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندوں، پاکستان ایک نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ پاکستان ایک بہت بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے، اس کی قدر کی جائے۔ جتنا کسی جنرل کا یہ ملک ہے اتنا ریڈی والے مزدور کا بھی یہی ملک ہے، جتنا اس کا حق ہے ہمارا بھی حق ہے۔ آج ضرورت سبق ہے یہ جو انتشار ہم نے پیدا کیا ہے ملک سے بڑی سے اس قوم نے مجھے بھی پیدا کیا ہے، آپ اس دھرتی نے مجھے بھی پیدا کیا ہے، اس لیے کہنے ہیں ماں دھرتی، کہتے ہیں نا زمین ماں ہوتی ہے، وجہ مرنے کے بعد قبر میں دیکھتے ہیں ماں بچے کو گود میں لیتی ہے، اس کے لیے مادر دھرتی کے لفظ استعمال کرتا ہے، اس لیے مادر دھرتی کے لفظ استعمال کرتا ہے۔ اور ریاستی اداروں پر اور میں دیکھ کسی کی چمچگیری نہیں کرتا، نہ میں خیرات کی وکالت کرتا ہوں۔ پرابلم یہ ہے کہ ہر ایک بندے کا اپنا کام ہے، ریاستی ادارے کا اپنا کام ہے، پولیس کا اپنا کام ہے، عالم کا اپنا کام ہے، قاری کا اپنا کام ہے، دانشور کا اپنا کام ہے، سائنسدان کا اپنا کام ہے، سیاستدان کا اپنا کام ہے۔ سارے جس ڈگر پہ چل رہے ہیں نا اس کو یہ سوچے کہ ہمیں اس ملک میں وجہ سے ہماری پہچان ہے، یہ ماں دھرتی میں پیدا ہوئی ہے،
سارے اپنے اپنے کام سے انصاف کریں اور اللہ کی نعمت سمجھ کر ہر بندہ اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرتا. یہ زمانہ اور یہ حالات زمانے نے نہ دکھنا. ضرورت سمجھ کی ہے کہ ان سارے ریاستی جتنے بھی عوامل میں نے گنوائے ہیں ان کی قدر کی جائے, ان کی قدر کی جائے. کسی اور ملک پہ اتنی یلغار نہیں ہوئی جتنی ایجنسیاں اور اخبار کے حملے بھی, اندرونی حملے بھی, اور پھر بھی میں اور آپ چین کی نیند سنتے ہیں تو ان خاموش مجاہدوں کی رحمت کو سلام ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اس لیے ان خاموش مجاہد اس ٹھیکیدارے کے دل یہ بھی خاموش یہ بھی خاموش مجاہد ہیں جو بار گلی میں جا کر کسی کو ایک گھونٹ پانی دیتا ہے وہ بھی خاموش. بات سمجھ آ گئی؟ نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہیں وہ بھی مجاہد ہیں, اور اگر کوئی سائیکل سوار ہے اور ریل بان ہے وہ بھی اس ملک کا مجاہد ہے. ضرورت یہ سمجھ کی نعمت کی قدر کی جائے اور من حیث القوم ایک کیا جائے. ہجوم نہ بنے, قوم بنے. اور جو قوم بنتی ہے کس چیز کی کبھی اللہ تعالیٰ نے آپ مجھے یہ بتائیں آپ, یہ پاکستان کے ادارے ہیں کبھی اس اینگل سے بھی پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, آپ کو دیا ہے, مجھے دیا ہے, سب کو پہچان دیا ہے, سب کو آواز دی ہے, سب کو وطن دیا ہے. پاکستان نے تو سب کچھ ہمیں دیا ہے. آج سب کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ گریبانوں میں بھگ کے کہ ہم نے پاکستان کو چاہا. بات سمجھ چیز میں آئی. میں کسی ایک ادارے کی بات کرتا ہوں. ریاستیں بھی ہماری, ریاست بھی ہماری ہے, فوجی ادارے بھی الحمدللہ ہمارے ہیں, سیاستدان بھی ہماری ہیں, علماء بھی ہماری ہیں. جس مکتبہ فکر ہے اپنے مکتبہ فکر میں رہے. اگر مجھے آزادی ہے اپنا اپنے ذہن بیان, اپنا عقیدہ بیان کرنے کی, تو مجھے دوسرے بندے کو بھی اتنی آزادی دینی چاہیے. اور پھر دلیل کے ساتھ لاجک کے ساتھ آگے بڑھیں. زندہ قومیں کہاں پر پہنچ گئی ہیں؟ عرض یہ کر رہا ہوں سوری ہم نہیں بنا سکتے مشاہدہ سے, اور الحمدللہ حفاظت کے لیے ایٹم بم اللہ نے پاکستان کو دیا. تو کسی نے تو حفاظت کا ذمہ اٹھایا. ان خاموش مجاہدوں کو آپ کسی ایک نعرے پر اور گفتگو پر آپ اپنے گھر کو کبھی کسی نے جلائے نہیں. اور دنیا کی مہذب قومیں اٹھا کر دیکھو گے وہ کیا کرتے ہیں. آپ اپنی سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز دیکھیں, بھائی اختلاف ہے اس کو بات کریں, آپ اپنی ڈائلاگ کریں, کلام کریں. یہ تو نہیں ہے کہ ملک کو آگ لگا دی. تو عرض ہے ان حقیقتوں کو سمجھیں. اور اب میں بڑے بڑے حکومت اور وزراء وہ کام نہیں کر سکتے. یہ بھی پاکستان کا ایک مسئلہ ہے. اس پر مجھے کوئی مولوی فتویٰ نہ لگا. بڑے بڑے پروپرٹی آئے کون وہ کام نہیں کر سکتے جو اکیلا عیدی کر گئے. یہ پاکستان کا چہرہ آپ لوگوں گلی گلی میں تو پتہ ہی چلا کام کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں, دولت کی ضرورت نہیں ہے, نیت کی ضرورت ہے. جو حسن نیت سے کام کرے گا وہ آج بھی صحرا میں گلستان بنانے کا ہنر اللہ پھر اس کو عطا کر دیتا ہے. جب بھی چاہیں تو بیابان کو گلستان کر دے, کم از کم اتنا تو اعجاز ہے. چھوٹی معصوم بچی تھی, اس نے کمپیوٹر میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے. وہ تو عارفہ تو راستے تو سب کے لیے کیوں اس ملک کی قدر نہیں کرتا. پھر عرض کرنا یہ چاہیے کہ یہ ملک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور اس کے بارے میں اگر کوئی میلی نظر سے دیکھے گا خداوند کریم اس کو شرمندہ کرے گا. اور شرمندہ ہوئے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے ہوئے ہیں, اور جن کی وجہ سے ہوئے ہیں ان مجاہدوں کی 70,000 پاکستانی فوجیوں کے علاوہ عوام میں جو چاہتے تھے دہشت گردی کی نظر کی, آپ وہ بھول گئے. ہمارے بچوں کے چہرے ہمارے باپ دادا تھے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا اور بچائیں گے بھی انشاءاللہ. ہمیں کسی کی دولت کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی سرپرستی کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے جو پاکستان سے سچے دل سے اپنے وطن سے محبت کرے گا خدا غیرت مند ہے, اور غیرت مند بندے کو پسند اور غیرت مند کو بھی اپنے وطن کا دفاع کرے گا. کس کی نظر لگ گئی ہے مل بیٹھ گئے کسی یکجائی سے. اب عہد غلامی کر لو اور امت احمد مسلم مقامی
لڑ چکے پھر کبازی کی جنگ آپ لڑے، لسانیات میں آپ لڑے، صوبائی تعصب کی آپ لڑے، کھٹا کیا ہے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک اکائی ہے، ایک اکائی نقش بندی، بولو چشتی، سہروردی، رفائی، اسی طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے پیچھے جماعت علی، نہ بولنا بالکل، یہ ہمارے معافر نعت میں ہم اپنے نقیبوں کو اور نعتخوانوں کو کہیں گے، یہ جو نعت کے ہمارے سٹیج ہیں ان میں سے لوگوں کو بتائیں، نوجوان بتائیں کہ پاکستان بنانے والوں نے کیا کردار ادا کیا۔ آج ہسٹری میں وہ بزرگ کہاں گئے جنہوں نے کہا تھا قائد اعظم کو آل انڈیا مسلم لیگ کے کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب، ستوڑی صاحب، محمد سے خطوطی صاحب سنی بنارس کا خط بھول گئے، 5000 علماء کا فتویٰ تھا کہ قائد اعظم اگر کہے گا کہ تم نے کو ووٹ دے تب بھی لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ اور یہ ایک نوجوان کا نعرہ تھا، ہمارے کارز چارکوٹ میں اس سے دعا کے پوچھے تھے کیا روز پاکستان 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 لگائیے تم نے، تو اصغر سودائی نے جواب، اس کو پوچھا پاکستان کا مطلب کیا، تو اصغر سودائی نے جواب دیا لا الہ الا اللہ۔ اس نوجوان کا منہ سے نکلا ہوا یہ جملہ قائد اعظم کی تحریک کا نعرہ بنا۔ اس وقت کا پاکستان کا مطلب کیا، جب بنا رہے تھے لا الہ الا اللہ۔ آج جو پاکستان کے حالات ہیں، اغیار کی نظریں آپ پر ہیں، جو ہے کہ وہ تماشا بنا کے رکھا ہے، اس وقت نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، بنایا بھی ہمارے بزرگوں نے تھا، اور آج نعرہ ہونا چاہیے تیرا میرا رشتہ کیا، محمد رسول اللہ، بولیں تو صحیح، تیرا میرا رشتہ کیا، محمد رسول اللہ۔ حضور علیہ السلام کے تعلیمات کو سامنے رکھا اور پھر پاکستان کو دیکھا۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے اٹھایا، قرآن تا قیامت ہے، پاکستان تا قیامت رہے گا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان کو اللہ نے ایسا جزوی بنایا ہے کہ جو اس میں آتا ہے نا اپنے کو بھی پہچان دیتا ہے، بیگانوں کو بندہ چھپ نہیں سکتا ہے، کہیں چھوڑ کے جائیں یا توڑ کے جائیں، دو نمبر بندہ چل نہیں جاتا، یہ تو اللہ کی ڈھیل ہے، اللہ نے اس ملک کی حفاظت کا ذمہ خدا نے اٹھایا ہے، لیکن ہمیں بھی تو کام کرنا چاہیے۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خدا نے اٹھایا، لیکن مسلمان پڑھ لیں، حفظ کر۔ تو میں عرض یہ کہا تھا طریقت کے سلسلے روحانی، اسی طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ایک اور وطنی طریقت کا سلسلہ دیا تھا جس کو کہتے ہیں پاکستان۔ میں بھی پاکستان ہوں، یہ تیرا پاکستان ہے، میرا پاکستان ہے، یہ سب کا سب بناؤ یہ ملک تمہارا، یہ ملک آج میں مقتدر حلقوں کی گزارش کرتا ہوں، ہم تو بات نہیں کر سکتے، ہم تو طالب علم بات نہیں کر سکتے کہ اپنے اپنوں کو اپنا سپنا، اگر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں تو بیٹھ کے دور کی جاتی ہیں، غلط فہمیوں کے جھگڑے جو ہیں گلیوں میں نہیں لائے جاتے، روڈوں پہ نہیں لائے جاتے، قومی املاک کو مواقع شاہ پسندوں کو نہیں دیے جاتے کہ وہ قومی املاک پر حملہ ہو، وہ بعد میں کریں گے، میں مفتی میں بات کروں۔ تو عرض خدمت یہ ہے حضرت صاحب، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خدا کا اعلان ہے اولیاء اللہ کا، یہ اللہ کا انعام ہے، سورہ رحمان کی تفسیر ہے، سارے پاکستان کی طرف سیر کر کے دیکھیں، اپنے نہیں بیگانوں نے لکھا ہے، پورے پاکستان کی سیر کر کے دیکھیں، اور یہ جو پاکستان کے مختلف صوبے ہیں، مختلف موسم ہیں، مختلف فصلیں ہیں، مختلف اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، تو اغیار نے لکھا کہ کوئی دنیا کی کسی ملک میں اتنی نعمتیں نہیں ہیں جتنی نعمتوں کو، جتنے موسموں سے اللہ نے پاکستان کو نوازا ہے، تو بے اختیار کہنا پڑتا ہے نا کہ اولیاء کا ہے فیضان، اللہ کا ہے انعام، میرا تیرا پیارا پاکستان، اور پھر کہنا پڑتا ہے کبھی ایالا ربی بات، تو ایمان والوں کیا بات ہے، سر پیسن کی جنگ میں آپ، اگر میں اور آپ بھی اپنے ملک کے لیے کھڑے ہوئے، تو اگر ہم نہ بھی کھڑے ہوئے تو جاؤ جنگ ستمبر اور پیر پیغمبر ایک کتاب ہے علامہ ویسی صاحب نوائے وقت علم کی کٹنگ لگی ہوئی ہے، ہمارے افواج پاکستان جب سرحدوں میں تھی تو داتا علی اجمیری روحانی مدد کی، بات سنیں یہ میں تاریخی باتیں بتا رہا ہوں، داتا علی اجمیری اس وقت روحانی مدد کر رہے تھے، اور
وہ سارے تاریخی واقعات آج کے دن سے اس کے لیے حضرت صاحب فکری نشستیں 8-10 ہونی چاہیے. اور چلا میں ادھر چلا بھی جاؤں کہ سسٹم ایسا کریں کہ سکرائب یہ سلسلہ آپ رکھیں تاکہ نوجوان نسل کو ہم نے نوجوان نسل کو تیار کرنا ہے. 22, 23, 24, 25 یا 30 کروڑ جتنی بھی آبادی ہے ہر پاکستان کا باسی اس ملک کا فوجی ہے. ہر کو ایک کو محافظ بننا پڑے گا. جہاں تک ریاست کی بات آ گئی آخری تنظیم میں زیادہ سے زیادہ سماج خدمت آپ کو نہیں دینا چاہتا. جو اسلامی ریاست کے تعلقات ہے نظام صلاح نظام زکوٰۃ ریاست کیا ہے ذمہ داریاں کیا ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو پاکستان کی سیاسی گزر کبھی نہ رکھو اور ابھی تک بنیاد قیامت تک چلے گا. روٹی کپڑا مکان. نبی کریم سے کریم فرمایا کہ ابن آدم کا حق کیا ہے تو کھانے کے لیے روٹی ملے, پہننے کے کپڑے میں, رہنے کے لیے مکان میں اور پینے کے لیے پانی. یہ ابن آدم کا حق ہے. یہ حدیث ہے میں آسم شریف میں یہ ابن آدم کی اولاد کا حق. تو ریاست کا کام ہے کہ یہ بنیادی پورے کرے. رعایا کا کام کیا ہے میرا اور آپ کہ قانون کا احترام کریں. بدقسمتی سے جس کے پاس دولت آ جاتا ہے جس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے وہ اپنا توڑ لیتا ہے. قانون کو سب سے پہلے توڑنے والا ہوگا. اس کو کوئی نہیں پوچھتا. اگر غریب بات کرے تو ہونا یہ چاہیے کہ عدل ہونا چاہیے کہ سب کو قانون کا احترام کی حیثیت ہے. قانون کا احترام کریں. ریاست کے ساتھ ریاست کا دفاع کریں. 5th جنریشن وار چل رہی ہے. ہم وہی پرانے نعرے لگا رہے ہیں ان میڈیا جنریشن وار میں دیکھیں اور وہ ایمان پیدا کریں. اور میں مقتدر حلقوں کی کروں گا کہ ایسے ایسے تھنک ٹینک بنائے جائیں. سرزمین پاکستان میں بڑے بڑے کیوریس لوگ کا لوگ موجود ہیں ان کے تھنک ٹینک بنائیں. ان سے آپ مشورے لیں اور ان کی تنفیذ کریں. اسلامی نظریاتی کونسل کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس پارچات مرتب کرے. اور وزیر اعظم کوئی بھی ہو کسی پارٹی کو جو بھی جمہوری ہو سارے ریاستی ادارے سب سیاستدان ان چیزوں کی تنفیذ کریں نافذ کریں تاکہ سویرے کا راستہ نکلے. باتیں بڑی زیادہ ہوگی میں زیادہ غور نہیں کرنا چاہتا. ان حالات سے گھبرائیں مت. میں حیث القوم لوگوں جس سے جہاں پر غلطی واقع ہوگی وہ اپنی اصلاح کرے اور ہاتھ میں ہاتھ دے کے اپنا اگلا سفر طے کرے. وطن کی خاک مجھے ایڑیاں لگائیں. شعر آپ کے اندر اور ختم. جو باتیں میں نے کی اللہ قبول فرمائے. وطن کی محبت میں کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمر کی توفیق عطا فرمائے. اور کوئی خطا ہو گئی تو میں اعلانیہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں. اللہ میری اور آپ سب کی خطائیں معاف فرمائے. پاکستان زندہ باد. پاکستانی عوام زندہ باد. پاکستانی افواج خاموش مجاہد. پاکستانی عوام پاکستانی علماء من حیث القوم ہم آپ سب پائندہ باد زندہ باد. وطن کی خاک مجھے ایڑیاں رگڑنی ہے. وطن کی خاک مجھے ایڑیاں رگڑنے دے. گھبرائیں نہ حالات کے منظر سے. وطن کی خاک مجھے ایڑیاں رگڑنے دے. مجھے یقین ہے کہ پانی یہیں سے نہیں. ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا تھا. ان بزرگوں کی سنت پر ہم نے پاکستان بچانا ہے. اللہ پاکستان کو آپ سب کو عالم انسانیت کو اور عالم انسانوں کو سلامت رکھے. باکرامت رکھے. السلام علیکم.